ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ جب وہ راستہ بھٹک گیا تو اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانوں کی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اور اس سنسان جگہ پر تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر طے کرنا ہے۔ دو معقل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے میری منزل قبر ہے، جہاں مجھے عنقریب گلنے سڑنے کے لیے زمین کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ وہاں تنگی اور پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا پڑے گا، وہاں میری ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرے جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ جس کے سامنے اتنی مشکل ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ کے دل تڑپنے لگا۔ وہ بے حال ہو کر گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، اے نوجوان، تمہاری باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا ہے اور دل کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ذرا ان باتوں کے بارے میں مجھے اور سمجھا دو۔ اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنے اندر الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے، مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے بے خبر رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی، ان کی تمام امیدیں دنیا میں ہی رہ گئیں، نعمتیں چھین لی گئیں اور قبروں کے اندر جسم گل سڑ گئے۔ یہ میرے سامنے دیکھو، یہ انہی بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں۔ عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر سے زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، اور پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یہ جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر سپاہی جب بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات آئی تو بادشاہ نے اپنا قیمتی لباس اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ دنیا کی دولت دنیا میں ہی رہ جائے گی اور نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ اس دنیا میں آنے کے بعد زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیسہ کمایا جائے، چاہے وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ دنیاوی دولت یہیں رہ جائے گی، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ صرف اس کے نیک اعمال ہی جائیں گے۔ ایک بار ایک نوجوان پیسے کمانے کے چکر میں اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ وہ وہاں پر خوب مال پیسہ کماتا رہا اور اپنے گھر والوں کو بھجواتا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بولا کہ جتنا پیسہ میں بھیجتا ہوں ان سارے پیسوں سے ایک عالیشان محل بنواؤ، کوٹھی بنواؤ۔ یہ نوجوان 16 سال تک وہاں کماتا رہا اور گھر پیسے بھیجتا رہا۔ گھر والے محل بنواتے رہے، اس کوٹھی کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ وہ عظیم و شان محل بن کر تیار ہو گیا۔ 16 سال بعد وہ نوجوان گھر واپس آیا۔ گھر میں تیاریاں زور و شوروں پر چل رہی تھیں، لیکن تقدیر کا فیصلہ دیکھو کہ اس محل میں ایک ہفتہ رہنے کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس خوبصورت محل میں رہنے کے بجائے اندھیری قبر میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! یہ دنیاوی دولت یہیں رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہمارے نیک اعمال۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس سے کسی گنہگار کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ علیہ السلام سہ نہیں سکیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ تب ملک الموت نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے۔ پھر جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے، جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے، جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی گنہگار کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔